سے افضل اور اعلیٰ بھی کوئی نہیں، لیکن اپنے مقام کو اگر بھول گیا تو اس سے زیادہ دنیا میں ذلیل بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انسان شکل ہے، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کا ظاہری جسم ہے، یہ ڈھانچہ ہے، اور ایک اس کی حقیقت ہے، جو اصل انسان ہے، وہ روح ہے۔ یہ ڈھانچہ جو ہے نا، اگرچہ ضروری ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ ہوتا تو جب یہ ایک چیز اسے نکل جاتی ہے، کہتے فلاں کو موت آ گئی، اب نہ تو اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے، نہ اس کے ناک کٹی ہوئی ہے، نہ ہاتھ پاؤں کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک چیز نکل گئی، کہتے جی گھر سے نکالو، جلدی کرو، کوئی جلد رات کو رکھنے کے قابل نہیں۔ باپ بھی کہتا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے، بھائی بھی کہتا ہے، چاچا بھی کہتا ہے، استاد بھی کہتا ہے، شاگرد بھی کہتا ہے، بھائی جلدی نکالو، آپ قبر کا انتظام کرو، بھائی جنازے کا اعلان کرو۔ کیوں؟ اتنے آپ کے ساتھ تعلق ہے، اتنا بڑا رشتہ ہے، تو آپ کیوں اس کو نکالتے ہیں؟ ایک رات تو رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب رکھنے کے قابل، زیادہ رہے گا تو زیادہ نقصان ہو، بدبو شروع ہو جائے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ انسان تو نہیں ہے، اب اس کے لیے فنا بھی نہیں ہے کہ اس کی تو نکل گیا مسئلہ۔ ابھی جب قبر میں پہنچے گا تو اللہ دوبارہ اس کو ڈال دیتے ہیں، پھر سوالات ہوتے ہیں، من ربک وما دینک ومن نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ تو پھر بولے گا، یہاں تو بولتے ہی کچھ نہیں، کوئی چیز نکل گئی، ابھی ادھر اڑاؤ، ادھر چلو، کوئی غسل دیتا ہے، کوئی ادھر پلٹاتا ہے، کوئی ادھر پلٹاتا ہے، اٹھاتا ہے، کچھ نہیں۔ پھر وہاں سے آ گیا، اب وہ جواب دے گا، ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر کام کا آ گیا، منادم منادم من السماء، پھر آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا، فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، او کھڑکیاں کھولو، جنت کی طرف سے دیکھتا رہے، مناظر سامنے آئے۔ یہ اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان نہیں ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں، یہ انسان کا لفافہ ہے۔ لفافہ خط کے لیے ضروری تو ہے، کیونکہ بغیر لفافے کے خط منزل تک نہیں پہنچ، لیکن اصل مقصود خط ہوتا ہے، لفافہ نہیں ہوتا۔ یہ لفافہ ہے، اصل خط اندر جو ہے وہ روح ہے۔ اللہ نے جسم کو جسمانی غذا، چونکہ اس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ روح اس کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتی۔ یہ روح ہے اندر تو نماز بھی پڑھے گا، روزی بھی رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، ذکر فکر کرے گا، وہ چیز نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لہذا اللہ نے اس جسم کو بھی قائم رکھنا ہے تاکہ روح اپنا کام کرے، اور روح کا تعلق عالم امر سے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی فکر ہو، تلاوت ہو، ایسے میں نے اللہ کی یاد ہو، یہ چاہتا ہے۔ لیکن جسم اس کے لیے ضروری، اس لیے اللہ نے یہ کائنات اس جسم کے بقا کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کو نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ ہوا کی ضرورت ہے، نہ کوئی پھل فروٹ کی ضرورت ہے، نہ اناج کی ضرورت ہے، یہ سب اس کے لیے پیدا کیا، اس جسم کی بقا کے لیے، اور اصل مقصود روح ہے۔ تو جب جسم کے بقا کے لیے اتنا نظام ہے تو روح کے بقا کے لیے تو اس سے زیادہ اقوی نظام ہو۔ تو
اس نظام کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ آپ ان کو جا کر روحانی غذا کھلائیں۔ اب جس نے روحانی غذا کھائی، استعمال کی، وہ لوگ کامیاب رہے دنیا میں بھی آخرت کے اعتبار سے۔ لیکن جنہوں نے روحانی غذا نہیں کھائی، وہ بڑے بڑے مشٹنڈے تھے، اقتدار تھا، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، عاصم ہے، حامان ہے، قارون ہے، کہاں چلے؟ نیست و نابود ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے روح کو روحانی غذا دی، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے، اس روح کی تربیت کے لیے آئے، یہ روح کو غذا، روحانی غذا کھلانے کے لیے اللہ نے اتنا نظام سارا اس کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اس لیے اللہ نے کافروں کو مردہ کہا ہے، حالانکہ ہٹے کٹے تندرست ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے کہ یہ لوگ جو ہیں انک لا تسمع الموتى، میرے حبیب کیا سنائیں گے، ان کو تو مردے ہیں، اصل میں ان کے اندر حیات نہیں۔ تو اصل انسان کی حیات جو ہے وہ روح سے ہے۔ تو جب روح کو روحانی غذا کھلاؤ گے تو روح کی قوت بڑھے گی، جب بڑھے گی تو جسم پر کنٹرول کرے گی، تو جسم کو پھر لے جائیں گے اس طرف ادھر سے روح آئی ہے اوپر سے، ہم تو اوپر ہی جانا ہے کہ اوپر 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں پر 100 جنت ہیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں جمعے کو اللہ اپنا قرآن سنائیں گے، یہ سارا نظام تو اوپر ہے۔ اب نیچے تو کچھ نہیں، یہاں تو جہنم ہوگی۔ تو اوپر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر کی غذا کھائیں، اور وہ ہے روح کی غذا، اور اس میں ساری چیزیں ذکر بھی شامل ہے، نماز بھی ذکر ہے، تلاوت بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے، کیوں؟ اس میں نفی اثبات ہیں، ساری کائنات کی نفی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی اثبات ہوتی ہے اس کے اندر۔ اللہ اس لیے زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقول، حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کرتے ہیں ان اللہ یقول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، آج میں نہیں، وتحرک بی شفتاہ، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ صرف دل میں بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، ذکر جاری بھی جائز ہے، ذکر خفی بھی جائز ہے۔ لیکن جاری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آدمی چیخے مارے، اچھل جائے، کودے، یہ بھی جار کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں، اچھل دے گئے فلاں کی ذکر لگ گیا، ذکر لگتا تو نہیں، ذکر سے تو انسان بنتا ہے، انسان بگڑتا نہیں، وہ تو بگڑ جاتے ہیں، ادھر گئے ادھر لگ گئے ادھر لگ گئے۔ اب بعض لوگ مصنوعی طور پر ایسے کام کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر وہ جی فلاں ہو گیا، اس کا فلاں ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف مصنوعی طور پر، بناوٹی طور پر بعض لوگوں ایسے کام کرتے ہیں۔ ذکر میں نے جو آیتیں پڑھی اللہ نے دونوں بتا دی، بعض لوگ کہتے ہیں جی ذکر خفی کرو جاری نہیں، تو قرآن تو دونوں کرتا کہہ رہا ہے، بس کو رب کا فی نفس کا، اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کہ آپ میرے حبیب اپنے رب کو یاد کریں اپنے نفس کے اندر، یہ ذکر قلبی ہو گیا، تضرع و خیفتہ، گڑ گڑا کر کہ اللہ کا نام لے رہا ہوں، بڑی ذات کا نام، اور چپ کے تھے، ودون الجار من القول، اور اگر بلند آواز ہے تو اتنی آواز نہیں جو جار ہو، یہ جی کوئی بلند او فلانیا نا، من القول، بات سے ذرا نیچے، تو دونوں ذکر اس کے اندر ہے، ودون الجار من القول بالغدو والآصال، یہ نہیں ہے کہ صرف صبح شام یہ دو اوقات چونکہ زیادہ مشغولیت کے، صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، رات کو شام کے ٹائم لوگ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 ٹائموں میں مقصد کیا ہے، جب ان 2 وقتوں میں اللہ کو یاد کرو گے تو باقی اوقات کی بدرجہ اولا یاد کرو، لہٰذا ان 2 ٹائموں کا ذکر اللہ نے بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، غافلوں سے نہ ہو،
معلوم ہوتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ غافل ہو گئے، اور جب غافل ہو جائیں گے اللہ بھی اس سے غافل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے اندر، اب دیکھیے نا، چونکہ اس کی جانا اوپر ہے، اس لیے انسان کی سینے کے اندر یہ لطیفہ قلبی ہے، یہ روحی ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے، یہ نفسی ہے، یہ 5 لطائف جو ہیں یہ اس پانچوں کا اصل عرش پر ہے، اس کا اصل عرش پر ہے، بلکہ انسان اوپر والا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے ان لطائف کے اوپر ذکر کریں گے تو یہ خود بخود ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا تعلق عرش سے، کنیکشن اس کا قائم ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی سینے کے اندر یہ نعمتیں رکھی، انسان اس سے بھی خبر ہے، اس کو سمجھے کہ مجھے یہ 6 فٹا 7 فٹا جو ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ تو انسان کا ڈھانچہ ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے اس ڈھانچے کے اندر 5 مراکز وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جن مراکز پر اللہ کو یاد کیا جائے، اس پر محنت کی جائے تو یہ مراکز اللہ اصل کے ساتھ ان کا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ تو کنیکشن قائم ہو گیا، اسی بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے زمین پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا، تم مجھے فرش پر یاد کرو گے میں عرش پر یاد کروں گا، اور تم لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرو گے میں اپنی مخلوق جو پاک مخلوق کے فرشتے ان کے سامنے تمہیں یاد کروں گا۔ ادھر تم مجھے یاد کرو، ادھر میں تمہیں یاد کروں، میرا تعلق بھی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم کیسے یاد کر رہے ہو، کون کر رہا ہے، کس انداز سے کر رہا ہے، کس طرح اللہ کے ساتھ پیار ہے، تعلق ہے، کس محبت کے ساتھ۔ کیونکہ یہ مصنوعی ذکر آدمی بناوٹی ذکر نہ کرے، وہ جب ذکر کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ میں ایک ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے، سب کی نفی کر رہا ہوں۔ اس لیے جب ذکر کرتے ہیں آپ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ذکری